بسم الله الرحمن الرحيم. تم جھکو گے اللہ اٹھائے گا، تم اٹھنا چاہو گے اللہ گرائے گا، تم بلندیاں مانگو گے اللہ پستیوں میں دھکیل دے گا، تم پستیوں میں چلو گے اللہ بلندیوں تک پہنچائے گا. اس دین کا مقصود اور منتہا نہ ممبر ہے، نہ نہ وجاہت ہے، نہ شہرت ہے، نہ عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ دھن ہے، نہ مال ہے. اس سارے کا مطلوب ایک ہے اور وہ اللہ ہے. کون اللہ؟ لا الہ الا ہو اللہ. کون اللہ؟ الحی اللہ. کون اللہ؟ القیوم اللہ. کون اللہ؟ لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ. کون اللہ؟ له ما في السماوات وما في الأرض اللہ. کون اللہ؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن اللہ. کون اللہ؟ هو اللہ الذي لا الہ الا هو. وہ اللہ مطلوب ہے. کون؟ عالم الغیب والشہادہ. کون؟ هو الرحمن الرحیم. کون؟ هو اللہ الذي لا الہ الا هو. کون؟ الملك القدوس. کون؟ السلام المؤمن. کون؟ المهيمن العزيز الجبار المتكبر. کون اللہ؟ الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الودود الحكيم الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. كون الله سبح لله ما في السماوات والأرض. كون الله وهو العزيز الحكيم. كون الله له ملك السماوات والأرض. كون الله يحيي ويميت. كون الله وهو على كل شيء قدير. كيسا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. كيسا الله وهو بكل شيء عليم. كيسا الله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كيسا الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. كيسا الله وهو معاكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. كيسا الله له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. كيسا میرا رب، کیسا تمہارا رب، کیسا کائنات کا رب. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو عليم بذات الصدور. هو الله تنزيل ممن. كون الله خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن کہاں؟ على العرش استوى. كيف له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأين تصرفون. یہ تمہارا اللہ ہے. ہاں، یہ اللہ فقہی کتابیں پڑھنے سے حدود قیود سمجھو. حدود قیود کا سمجھنا فرض ہے. لیکن دل کے تاروں پہ اللہ چھڑے. روح کے نغمے اللہ بن جائیں. دل کی کہانی اللہ بن جائے. اول آخر اللہ بن جائے. اس کے لیے کنز قدوری کافی نہیں ہے. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکھری تروش منصورینو. منصور حلاج خود بہت بڑے عالم ہیں
بہت بڑے شاعر ہیں، عظیم شاعر سکھریت ربش منصورینو ان ٹھپ رکھ، ان ٹھپ رکھ، ارے پنجابی سمجھتے ہو؟ ان ٹھپ رکھ کیا؟ ان ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، پاپی نہ سمجھ کے پایا، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتابے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کی نفی نہیں کر رہے، نفی نہیں کر رہے، وہ تمہیں اصل منزل بتا رہے ہیں کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ وہ تمہیں اس اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں جو تمہارے دل دماغ میں اتر جائے، دل کی تاروں پہ چھڑے، تمہارا دل مر مٹے اللہ پر، تمہارا جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، سوچنا اللہ کے لیے، لکھنا اللہ کے لیے، پڑھنا اللہ کے لیے، رونا اللہ کے لیے، ہنسنا اللہ کے لیے، مسکرانا اللہ کے لیے، آہ اللہ کے لیے، تڑپ اللہ کے لیے، کسک اللہ کے لیے، تیس اللہ کے لیے، مچلنا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، جاگنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے۔ اللہ تمہارا مطلوب بن جائے، جو شرق میں اللہ، جو غرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، فوق بھی اللہ، تحت بھی اللہ، للہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جدھر دیکھو گے سنریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، انہ الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، قولہ الحق، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وهو الحق من ربهم۔ وہ ذات تمہارے دل میں اترے، دل میں اترے، تم صرف خشک مضمون پڑھ پڑھ کے ایک مناظرے کرنے والے عالم نہ نکلو، بلکہ تم تڑپنے والے، درد والے، مرونے والے، رونے والے، مسئلے والے، بے قراریاں، آہیں تمہارا درس بن جائیں، رونا تمہارا ہنسنا بن جائے، آنسو تمہاری بارش بن جائے، اور تب تب تمہارے لیے چھم چھم برسات بن جائے، اور جدھر کو گزرو نور ہی نور پھیلتا چلا جائے، جدھر کو گزرو خوشبوئیں پھیلاتے چلے جاؤ، جدھر کو گزرو تمہارے لیے ہدایت کی ہوائیں چلنے کا تم سبب اور سامان بن جاؤ، کہ تمہارا دل اللہ کا آشنا ہو جائے، اللہ کا آشنا ہو جائے، اللہ کا آشنا ہو جائے۔ اللہ کو ڈھونڈتے پھرو، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا، لواں دیکھا، ڈکی دل کو دیواں ٹیکا، سجڑ میلسم کے مر پوسا، یہ بھی خواجہ غلام فرید ہے۔ فرماتے ہیں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، محبوب کی تلاش میں ہوں، تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ اللہ 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 مطلوب بن جائے، مطلوب بن جائے، دل کے تاروں پہ چھڑ جائے۔ تم لوگ مدرسے والے، میں بھی مدرسے والا ہی ہوں، مدرسے والا ہی ہوں، کہ مجھے باہر کا نہ سمجھنا، ورنہ کہو گے یہ مدرسوں پہ تنقید کر رہا ہے۔ تم سے زیادہ میری زندگی مدرسوں میں گزری ہے۔ ہاں ہاں، تم خشک ہو، خشک، دل کے چشمے تمہارے سوکھے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ ہر جگہ لگے گا، لیکن عام طور پر دل کے چشمے خشک، چمن میں بہار کوئی نہیں ہے، پھولوں میں مہک کوئی نہیں ہے، حالانکہ تم ہی گلستان ہو، تم ہی چمن ہو، تم ہی چشمے ہو۔ اس دل کو عادی بناؤ، یہ اللہ کے لیے تڑپ ہے۔ ایک عورت کی محبت نے مجنوں کو امر کر دیا، اور اس کو قیامت تک کے لیے جب تک کتابیں پڑھی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی، اس کے نوحے سنے جائیں گے، سنائے جائیں گے۔ ایک لیلا کے پیچھے وہ ایسا مشہور ہوا کہ آج بھی وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كما لو أصاب الموت ليلة بكيتها وجاد لها دمع من العين صافه وأغبط من ليلة بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائع ولو أن ليلة الأخيلية سلمت علي بدوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زخاء إليها صدا من جانب القبر صائح همامة بطن الواديين ترنمي سقاك الغر الغوادي مطيرها أديني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت خضراء ولا زلت في خضراء حج نظيرها وأباه وكنت إذا ما زرت ليلى تبركعت
لقد رابنی منها اليوم صفورها. ایک عورت پائے سگبوسید مجنو. یہ تو تمہیں مجنو کے اشعار سنائے تھے، خود اس کے اپنے. ایک فارسی کا سنو، کسی فارسی شاعر نے کہا پائے سگبوسید مجنو خلق پرسد اینچ سود. لوگوں نے دیکھا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا. ارے کتے کے پاؤں چوم رہا. لوگوں نے کہا ارے دیوانے، ارے پاگل، ناپاک کو چومتا ہے، وہ بھی اس کے پاؤں پہ تو مزید ناپاکی لگی ہوتی ہے، کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے. تو مجنو نے کہا گفتگاہے این سگے در پھول لیلا بستبود. ارے میں کیا کروں، میں کیوں نہ چوموں، میں کیا کروں، میں بے خود ہوں. مجھے کچھ نہ کہو. ارے مجھے ملامت کرنے والوں کرو. اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتن حب الذکر کے فلیلمن اللبم. نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا. ہاں کرو ملامت، لیلا کا نام لو، میں ملامت بھول جاؤں گا اور لیلا کے نام کی لذت لیتا رہوں گا. ارے کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کبھی یہ کتا لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کے پاؤں لیلا کے پاؤں پر آئے ہی ہوں گے، تو میں اس خیال میں اسے چومتا ہوں. ارے محبت کرنا بھی سیکھو، اللہ سے عشق کرنا بھی سیکھو، اللہ سے دوستی لگانا بھی سیکھو. اللہ کو بیزابی سے نہیں سمجھ سکو گے، مشتقہ کے جامد ہے. اسی پر 1 مہینہ تقریر ہو رہی ہے. ہاں چاہے تم مجھ سے اختلاف کرو یا مجھ پہ ناراض ہو، یہ وقت کا ضیاع ہے. صحابہ نے اللہ کو ایسے نہیں جانا تھا. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ تانم مشکلات لا الارا. یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. ہم نے سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیسر کو دعوت دینے بھیجا. اس کے محل کے سامنے آئے، وہ بالکونی میں کھڑا تھا. انہوں نے محل دیکھا، بلند و بالا، سرخ پتھر کا بنا ہوا. تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو کیسر کا محل ایسے ہلنے لگا، خشک پتے کی طرح ایسے ہلنے لگا. تو کیسر نے کہا انہیں چپ کراؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں. 3 دن مہمان رکھا. 3 دن کے بعد پیشی ہوئی تو کیسر کے دربار سجا ہوا، وہ ہیروں سے جڑا، ریشم زربفت سے سجا. تو کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے عظیم بول کیا ہے؟ تو ہشام بن عاص نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب کہا اللہ اکبر تو سارا محل پھر زلزلے میں آ گیا. میرے عزیزو، تم ہی تو ہو جو اللہ کا نام بلند کرنے والے ہو. تمہارے ہاتھ میں تو اللہ کا جھنڈا ہے، کالج والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یونیورسٹی والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ کراچی کے بازار صدر والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ڈیفنس والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تمہارے ہاتھوں میں اللہ کا جھنڈا ہے. تم اس کے حامل ہو، تم اس کے اٹھانے والے ہو، اس سے لے کے پھرنے والے بنو. اللہ سے محبت، اللہ سے عشق صرف فقہی انداز میں اللہ نہ دل میں اترے، ایمانی انداز میں، عاشقانہ انداز میں، مجنونانہ انداز میں. یہ پہلا نور ہے جو دل میں اترتا ہے. دوسرا نور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے کہ اللہ کے رسول سے عشق ہو، پیار ہو، محبت ہو، ہر ادا پہ دل 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 فدا ہو، جان فدا ہو، قربان ہونا آئے اللہ کے رسول کے لیے. آنسو بھی بہے، دل بھی تڑپے، جام درد میں آئے، دکھ میں آؤ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ساری چیزوں پہ اللہ اس کے رسول کو
آگے کرو آگے کرو. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يا ابا سفیان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. میرے پیچھے آؤ میرے پیچھے آؤ میرے پیچھے آؤ. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین. اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، ہم بھی پیار کرنے والے بنے. اللہ نے محبت کی، ہم بھی محبت کرنے والے بنے. لعمرک ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لعمرک کیا عاشقانہ انداز کی محبت ہے، عاشقانہ انداز کی محبت ہے کی قسم ہے، عاشقانہ انداز کی قسم. لعمرک اے میرے حبیب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، وکیل ہی تیرے بول کی قسم، والضحا تیرے نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ گھنیری زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین تو میرا رسول ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی یہ میرا رسول ہے، شاعر نہیں. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قرآن گواہیاں دے رہا ہے یہ کون ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ طٰہٰ. یہ کون ہے؟ یہ یاسین. یہ کون ہے؟ محمد. یہ کون ہے؟ احمد. یہ کون ہے؟ قاسم ابو القاسم. یہ کون ہے؟ ماہی. یہ کون ہے؟ حاشر. یہ کون ہے؟ عاقب. یہ کون ہے؟ فاتح. یہ کون ہے؟ ابو القاسم. یہ کون ہے؟ شاہد. یہ کون ہے؟ مبشر. یہ کون ہے؟ نذیر. یہ کون ہے؟ داعی الی اللہ. یہ کون ہے؟ سراج منیر. یہ کون ہے؟ عزیز علیہ. یہ کون ہے؟ حریص علیکم. یہ کون ہے؟ رؤوف. یہ کون ہے؟ رحیم. یہ کون ہے؟ مزمل. یہ کون ہے؟ مدثر. یہ کون ہے؟ ناصر. یہ کون ہے؟ منصور. یہ کون ہے؟ ہادی. یہ کون ہے؟ مہدی. یہ کون ہے؟ عامر. یہ کون ہے؟ ناہی. یہ کون ہے؟ رشید. یہ کون ہے؟ منصور. کون ہے؟ رحمت للعالمین. یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیر. یہ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو آپ ہو نور نبوت کے اٹھانے والے، آپ ہو حاملین نور نبوت، آپ ہو اللہ کے نور کا جھنڈا اٹھانے والے، آپ ہو اللہ کے حبیب کا نور اٹھانے والے. تمہارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتری ہوئی ہو، انگ انگ سے جھلکتی ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ. خوبان مولا رسول اللہ دوڑے ہوئے آ رہے، دوڑے ہوئے، اور اللہ کا رسول کو آ کر ایسے دیکھنے لگے. آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا صوبان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ گھر میں ہوتا ہوں، آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں. آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی. آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں. آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی، ہمیں بھی آئے گی. آپ جنت کے اوپری درجوں میں، ہم نچلے درجوں میں. جنت میں آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ اللہ کے رسول سے عشق ہو، محبت ہو. صرف قانونی انداز میں نہ پڑھو دین کو، عاشقانہ، مجنونانہ، والہانہ انداز میں پڑھو کہ یہ دل دماغ میں اترتا چلا جائے. اور یہ نور جب تمہارے اندر ہوگا تو اللہ کی قسم اندھیرے تمہارے آگے ٹک نہ سکیں گے. وہ اندھیرے باطل کی جس شکل کے ہوں گے، جدھر سے گزرو گے روشنیاں پھیلاتے چلے جاؤ گے.
روشنی کے مینار بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے جب بھی اندھیرے چھائے، اللہ نے بادشاہوں کو استعمال نہیں کیا، اللہ نے اپنے علم والوں کو استعمال کیا، اپنے تعلق والوں کو استعمال کیا، اپنے سے محبت کرنے والوں کو استعمال کیا، اور امت کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک پہنچایا۔ آج بھی تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ دین کے ہر شعبے کو تم لوگوں نے زندہ کرنا ہے، تمہارے ذریعے سے اس میں روح پیدا ہونی ہے، اور اس کا صلہ صرف اللہ کی رضا ہے اور صرف جنت ہے، دنیا صلہ نہیں، منصب صلہ نہیں، ممبر صلہ نہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، میرے استاد مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اب ممبر بھی وجاہت کی چیز بن جائے گا، اب ممبر بھی وجاہت کی چیز بن جائے گا۔ اس پر بھی کھینچا تانی ہوگی کہ میں ممبر پہ بیٹھوں کہ لوگوں کا رخ دین کی طرف پھر چکا ہے۔ اب لوگوں کے سامنے مجموع کا سامنا کرنے کے لیے ہر آدمی کے اندر میں جذبات ہوں گے کہ میں ادھر بیٹھوں۔ یہ ایم پی اے کی کرسی سے زیادہ خطرناک ہے، جتنا بڑا ممبر ہوگا اتنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ منصب سے بچو۔ اگر اللہ نے تمہیں دینا ہے تو کوئی روک نہ سکے گا، نہیں دینا تو تمہارا دین بک جائے گا، چند کوڑیوں پہ تمہارا دین بک جائے گا، اسے بیچو نہیں۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں احمد بن طولون آ کے بیٹھا کرتا تھا، اور سال کے بعد 1000 دینار ہدیہ دیا کرتا تھا۔ 18 برس ان کے درس میں بیٹھ کر رہا۔ 18,000 دینار آج کا کوئی 18 ارب روپیہ بنتا ہے جو ان کو تحفے میں دیا ہے۔ 18 سال کے بعد ایک غلط فتوے پہ دستخط کروانا چاہے کہ حضرت ادھر دستخط فرما دیں، انہوں نے انکار فرما دیا کہ میں دستخط نہیں کروں گا۔ ان کا واہ پیسے میرے کھاؤ اور دستخط کا انکار کرو، میرے 18,000 دینار واپس کرو۔ ان کا خیال تھا کہ اتنی بڑی دولت کہاں یہ واپس کرے گا۔ انہوں نے فرمایا ابھی لو۔ گھر گئے اور 18,000 دینار کی تھیلیاں جیسے موریں لگی ہوئی تھی ویسے کی ویسی آ کر اس کے سامنے پھینک دی، ان کی مہر کو بھی نہیں توڑا تھا۔ ہاں، میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی، صرف 18,000 دینار، صرف 18,000 دینار۔ ہاں، ہمارا صلہ دنیا کی کوئی شے نہیں، نہ وجہ۔ ایک اور بات بتاؤں، بڑی کتابوں کا سبق بھی وجاہت کا حصہ ہے۔ میں نے یہ پڑھانی ہے، میں نے وہ نہیں پڑھانی، مجھے یہ کتاب دی ہے، میں نے وہ نہیں لینی، میں نے اسے پڑھانا ہے، میں نے اسے نہیں پڑھانا۔ وہ منظور نظر ہے، اسے تو ہدایت دے دی، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں، ہمیں قدوری پہ ٹلقا دیا۔ یہ پڑھانے والوں کے لیے شیطان کا دور ہے کہ وہ بڑی کتابوں میں وجاہت دکھاتا ہے۔ میں جلالین پڑھاؤں گا، بخاری میں پڑھاؤں گا، مشکات میں پڑھاؤں گا، اور مسلم میں پڑھاؤں گا۔ مجھے نہیں چاہیے کنز، میں نے کنز نہیں پڑھانی اور میں نے قطبی نہیں پڑھانی۔ ہاں، ان کو شیطان یہ تھوڑا ہی آ کر کہے گا شراب پیو اور جوا کھیلو اور گانا سنو۔ یہ تو بازاری لوگوں کو جا کر کہے گا شراب پیو، زنا کرو، جوا کھیلو۔ انہیں یہ مار دے گا۔ دیکھنے میں دین ہوگا اور اندر میں دنیا ہوگی، دیکھنے میں ہدایت پڑھائی جا رہی ہے اور اندر میں وجاہت کی طلب ہو رہی ہے۔ اللہ کی نسبت پر نورانی قاعدہ بھی مل جائے تو بخاری سمجھ کے پڑھاؤ، جلالین سمجھ کے پڑھاؤ۔ اللہ کی نسبت پر تمہیں قدوری مل جائے تو اسے قرآن سمجھ کے پڑھاؤ، بخاری سمجھ کے پڑھاؤ۔ اللہ کی نسبت پر نور العظام ہے تو اسے بخاری سمجھ کے پڑھاؤ، جلالین سمجھ کے پڑھاؤ۔ کہ صلہ یہاں نہیں چاہیے۔ ہاں، ہم دنیا میں عافیت کے طلبگار ہیں، عزت کے طلبگار ہیں، سہولت کے طلبگار ہیں۔ ہم مشقت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ سے اس کی رضا کے طلبگار ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں جنت کے شوق ہو، ہمیں جہنم کا خوف ہو۔ مجھے یہ سخت گلہ ہے اہل مدارس سے کہ یہ جنت پڑھاتے ہیں نہ یہ جہنم پڑھاتے ہیں۔ رفع یدین پر چلیں گے تو ہفتہ تقریر کرتے چلے جائیں گے، اور جب جنت کے باب آئیں گے تو ایسے پڑھائیں گے کہ سونے والا بھی، پڑھنے والا بھی تو سو رہا ہوگا اور پڑھانے والا بھی سو رہا ہوگا۔ جہنم کے باب آئیں گے تو پڑھنے والا بھی سو رہا ہوگا، پڑھانے والا بھی سو رہا ہوگا۔
जन्नत के शौक नहीं तो फिर दुनिया के शौक तुम्हें लगेंगे। जहन्नम का खौफ नहीं तो फिर दुनिया से खौफ खाओगे, दुनिया वालों से खौफ खाओगे। जन्नत के शौक तुम्हें दो आलम से करती है बेगाना दिल को। असल चीज है लज्जत आशनाई, दो आलम से बेगाना करती है दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। हम जन्नत के तलबगार हैं, अल्लाह की रजा के तलबगार हैं। वो जन्नत जो मेरे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई। हयातुस सहाबा में लिखा हुआ है कि एक औरत अल्लाह ताला के रास्ते में गई, उसके 2 बकरियां थी, 2 बुरुज थे। जब वो वापस आई तो एक बकरी गुम थी, बुरुज गुम था, धागा सीधा। अल्लाह तू जामिन है कि तेरे रास्ते में निकले उसका माल भी उसकी जान भी। या अल्लाह मेरी बकरी गुम हो गई, मेरा बुरुज गुम हो गया। फिर उसने कहा मेरी बकरी गुम हो गई, बुरुज गुम हो गया। फिर उसने कहा मेरी बकरी गुम हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुन रहे थे। हुजूर ने फरमाया अरे अल्लाह की बंदी, अल्लाह पर ऐसे दावे नहीं किए जाते। अल्लाह के जिम्मे तो कोई चीज़ नहीं है, वो तो एहसान अपने जिम्मे लेता है। अल्लाह के जिम्मे कोई चीज़ नहीं है कि हमें जन्नत में डाले। अल्लाह तो ये एहसानन अपने जिम्मे लिया है। अल्लाह के जिम्मे नहीं है कि हमें रोटी दे, अल्लाह ने तो एहसानन हम अपने जिम्मे लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदी ऐसे दावे ना कर। उस अल्लाह की बंदी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ना सुनी, बस यही कहती रही मेरी बकरी मेरा बुरुश भेज दीजिए कि तुम मेरा काम करो, मेरा पैगाम फैलाओ। नमाज पर अल्लाह की हिफाजत का वादा नहीं है, रोज़े पर अल्लाह की हिफाजत का वादा नहीं है, रोज़े पर तकवे का वादा है, नमाज पर बुराई से बचने का वादा है, हज पर गनी होने का वादा नहीं, सिर्फ तबलीग के काम पर हिफाजत का वादा है। इसके अलावा हिफाजत का वादा नहीं है। जब चंगेज़ खान हमलावर हुआ इस्लामी सल्तनत पर सन 610 हिजरी में, तो उसने हमला किया। इससे ज़्यादा नमाजी थे, इससे ज़्यादा मुत्तकी थे, इससे ज़्यादा रोज़ेदार थे, इससे ज़्यादा उलमा थे, इससे ज़्यादा मदारिस थे, इससे ज़्यादा मुत्तकी थे। गुलाम से लेकर ऊपर का सारा तबका आज से लाखों गुना ज़्यादा दीनदार था। बल्लिग आयत कोई नहीं थी। जिस तरह से लश्कर आया, शहर को राख का ढेर बनाता हुआ, खोपड़ियों के मीनार बनाता हुआ, वहशत की अलामतें छोड़ता हुआ, वो शख्स 40 बरस के ज़ेर ज़बर करता हुआ चला गया। हलाकू खान ने सन 656 हिजरी में बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। 20 लाख आबादी में से 15 लाख ज़िबा हो गए। सिर्फ 5 लाख की जान बची, 15 लाख ज़िबा हो गए। आज से ज़्यादा अहले हक अल्लाह वाले, लेकिन एक काम नहीं था, नहीं हो रहा था। जब तबलीग का काम नहीं होगा तो अल्लाह ताला की हिफाजत का वादा नहीं, तबलीग का काम होगा तो अल्लाह की हिफाजत का निज़ाम हरकत में आएगा। कहा है कि हिफाजत करूँगा क्योंकि तबलीग पर आदमी अल्लाह का नुमाइंदा बन जाता है। हिज्जाज बिन यूसुफ इस उम्मत का सफ़ाब गिना जाता है। उसकी ज़िंदगी में कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई और हफ्ते में कुरान पाक ख़त्म होता था। हफ्ते में कुरान पाक ख़त्म करता था, 3 दिन में 5 दिन में कुरान पाक ख़त्म करता था। कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला मरते दम तक। यकीन ऐसा था कि एक दफ़ा बीवी पर कुछ असरात हुए, उसने किसी आलिम को बुलवाया, उसने दम करके लोहे का कील सा रख दिया कि इसको दफन कर दो। उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा तुम अपने हफ्शी बुलाओ। 2 हफ्शी बुलाए कि इसे लकड़ी में डालकर इसको उठाओ। 2 गुलाम जोर लगा रहे हैं, उठा रहे हैं, वो छोटा सा कील नहीं उठता। फिर 2 और बुलाए, फिर और 2 बुलाए, 6 हो गए। फिर 2 और लगाए, 8 हो गए। फिर 2 और लगाए, 10, 12 गुलाम लगाए, 6 इस तरफ 6 इस तरफ, छोटे से कील को उठा रहे हैं और उठता ही नहीं। उसने कहा देखिए इसकी ताकत ये है। इसने कहा पीछे हट जाओ। अपनी छड़ी उठाई, एक आयत पढ़कर जो छड़ी डाली तो यूं किया कि गेंद की तरह हवा में उड़ता हुआ वो गया। उन्होंने कहा भाग जाओ, मैं तुम्हारे अमलों का मोहताज नहीं हूँ। यकीन की ताकत ने इनके जादू को तोड़ दिया था। फर्जुक एक शायर है, बीवी के जनाजे में शरीक है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी आए हुए हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा फर्जुक लोग क्या कह रहे हैं? फर्जुक ने कहा आज यूँ कह रहे हैं कि इस जनाजे में हमारे शहर का सबसे बेहतरीन इंसान हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आया हुआ है और मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस जनाजे में हमारे शहर का सबसे बदतरीन इंसान भी आया हुआ है। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तो फिर आज के दिन के लिए तूने क्या सामान तैयार कर रखा है? उन्होंने कहा हसन बसरी मेरे पास कुछ नहीं, इतना है कि इस्लाम में बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास इस्लाम का बुढ़ापा है और मेरे पास कुछ नहीं। जब इंतकाल हुआ तो एक आदमी को ख्वाब में मिला तो उसने पूछा कि तेरे साथ क्या सुलूक हुआ? कहने लगा अल्लाह पाक ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और इरशाद फरमाया तूने हसन बसरी से क्या बात कही थी, याद है तुझे? मैंने कहा या अल्लाह याद है। इरशाद फरमाया दोहराओ।
میرے سامنے دہراؤ۔ تو میں نے کہنے لگا میرے پاس اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تجھے اسی پر معاف کیا۔